امریکہ افغانستان چھوڑ گیا، کیا دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ؟ صدر جو بائیڈن کچھ دیر بعد خطاب میں افغان جنگ کے خاتمے اور کامیابی کا اعلان کریں گے۔ انخلا کا دشوار مشن مکمل ہونے پر فوجی کمانڈروں اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کریں گے۔ امریکی فوج کا آخری دستہ بھی افغانستان سے چلا گیا۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ طالبان کا بدری لشکر نعرے لگاتا ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ کابل میں آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ سجدہ شکر بھی ادا کیا گیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ساتھ بدری فورس نے فوٹو سیشن کروایا۔ طالبان کی موج مستیاں، کوئی ہیلی کاپٹر تو کوئی جہاز میں بیٹھ کر سیلفیاں بناتا رہا۔ طالبان جمعے کو نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گے، روسی نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ امریکہ نے کابل ایئرپورٹ چھوڑا نہیں، تباہ کر دیا۔ جاتے جاتے کابل ایئرپورٹ میں توڑ پھوڑ مچا گئے۔ فرنیچر، کھڑکیاں توڑ ڈالیں، آلات بھی جگہ جگہ بکھیر دیے۔ امریکی فوج اپنے طیارے اور اسلحہ ناکارہ بنا گئی۔ طیاروں کو ناقابل استعمال اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ناکارہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ڈرون حملے میں اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے بھی مار ڈالے۔ کابل ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سامنے آ گئے۔ حملے میں ہلاک شخص کے بھائی کا کہنا ہے اس نے خاندان کے 10 افراد کو کھو دیا۔ میرا بھائی 17 اور بھتیجا 6 سال امریکی اداروں میں رہے، ان کے لیے کام کیا۔ اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ۔ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے، نئی قیمت 118 روپے 30 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے کمی، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ ایل پی جی آج سے مہنگی ملے گی، قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی 170 روپے فی کلو کی جگہ 175 روپے فی کلو ملے گی۔ لاہور میں آج سے متعدد سروسز ویکسینیشن سے مشروط۔ لاہور میں آج سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو ٹرانسپورٹ، پیٹرول اور ریسٹوران میں سروسز کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ شاپنگ مالز میں گاہکوں کا داخلہ بھی ویکسینیشن سے مشروط۔ خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے گا۔ خلاف ورزی پر سیل کی گئی جگہیں بھی جلد نہ کھولنے کا فیصلہ۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے آج سے کورونا ویکسینیشن بوسٹر ڈوز ملک کے 18 شہروں میں دستیاب ہوگی۔ 24 گھنٹے میں پنجاب میں 53 اموات ہوئیں، ملک میں مزید 118 افراد جان سے گئے۔ امریکہ کے جاتے ہی بھارت نے طالبان سے رابطہ کر لیا۔ قطر میں بھارتی سفیر اور طالبان رہنما کے درمیان ملاقات دوحہ میں بھارتی سفارت خانے میں ہوئی۔ ترجمان بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی شہریوں کی باحفاظت واپسی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ طالبان کی افغانستان کے ہوائی اڈوں کے لیے ترکی اور قطر سے بات چیت۔ افغان ہوائی اڈوں پر ایئر سروس کا فقدان۔ بلخ کا مولانا جلال الدین ایئرپورٹ قومی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ افغانوں کے دکھ کم کرنے کی کوشش کریں گے، 40 سال کے دکھوں کی داستان ختم ہوگی۔ وفاقی کابینہ کا افغان عوام سے اظہار یکجہتی اور نیک خواہشات کا اظہار۔ فواد چودھری کہتے ہیں پہلے دن سے انخلا میں مدد کی کمٹمنٹ ہے۔ نیٹو اور اس سے متعلقہ 10,302 افراد پاکستان آئے، 9,032 اپنے آبائی ممالک چلے گئے۔ پی آئی اے واحد ایئر لائن ہے جو امداد لے کر مزار شریف اتری۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 42 رکنی امریکی فوجیوں کا دستہ پاکستان سے روانہ۔ کابل سے پاکستان آنے والے تمام امریکی فوجی واپس چلے گئے۔ پاکستان میں اب کوئی بھی امریکی فوجی موجود نہیں ہے۔ امارت اسلامیہ کی لیڈرشپ کونسل کا 3 روزہ اجلاس۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا اجلاس کی صدارت ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے کی۔ سیاسی، سیکیورٹی، سماجی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انتظامی حکم، شفافیت، خزانے اور سہولتوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ عوام سے اچھے برتاؤ اور سہولتوں پر بھی مشاورت کی گئی۔ نئی اسلامی حکومت کابینہ کی تشکیل پر بھی ضروری مشاورت ہوئی۔ سب کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم کا استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں بنتا۔ اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو امید ہے پہلے استعفے دیں گے۔ ہر ہفتے لانگ مارچ کا اعلان کرنا اور اس سے پھر جانا سیاسی نقصان نہیں تو کیا ہے؟
بلاول بھٹو زرداری کی تیر اندازی، کہا عوام نے نون لیگ کے بعد خان صاحب کی کارکردگی بھی دیکھ لی، عوام عمران خان کی نااہلی کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ عوام جان چکے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری ہے، جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس نہ ملنا زیادتی ہے۔ پی ایم ڈی اے کے ذریعے آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ لوگ آرڈیننس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، افغان صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا سی پیک کے خلاف تمام سازشوں کو خاک میں ملانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ افغانستان کے تناظر میں چینی سفیر کا پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ سندھ میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کو ویکسین لگانے کا فیصلہ، سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، محکمہ تعلیم کو انتظامات کی ہدایت۔ کوئٹہ میں ویکسینیشن نہ کرانے والوں کو پیٹرول نہیں ملے گا، بوسٹر کس کو، کتنی اور کیسے لگائی جائے گی، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ بوسٹر صرف بیرون ملک جانے والے 12 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی۔ بوسٹر ڈوز کے لیے متعلقہ ملک کی مخصوص ویکسینیشن کی شرط کا ثبوت دینا ہوگا۔ 12 سال سے 17 سال عمر والوں کو فائزر اور 18 سال سے زائد عمر ہونے پر سائنو فارم اور سائنو ویک کا بوسٹر لگے گا۔ کمزور مدافعت والے افراد کو بوسٹر ڈوز نہیں لگائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے جرمن وزیر خارجہ کی ملاقات، افغانستان، خطے کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال، افغان پیش رفت اور مختلف شعبوں میں تعاون کے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مؤثر کردار جاری رکھے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا جرمنی کے ساتھ باہمی تعلقات کو مزید بامقصد بنانے کے خواہش مند ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف۔ کراچی والوں چھتریاں نکال لو، آج سے 3 ستمبر تک کراچی میں تیز بارشوں کا امکان، مونسون ہوائیں سندھ میں داخل، کئی شہروں میں بارش، شہر قائد پر بادلوں کے ڈیرے، ملیر، گلشن حدید اور سپر ہائی وے پر بارش، کراچی کے سب سے بڑے برساتی نالے کی صفائی کی ابتر صورتحال، گجر نالے میں صفائی کا کام ہوا پھر انتظامیہ بھول گئی، مختلف پوائنٹس پر کچرا پھر جمع، تعمیراتی ملبے کا ڈھیر، تجاوزات گرانے کے بعد ملبہ گجر نالے میں ہی گرا دیا گیا، شہر زیر آب آنے کے خدشات پھر سر اٹھانے لگے، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں بارش کے بعد حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بلوچستان کے ضلع خوزدار میں بھی بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ ہماری تیاری پوری ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جو سیالکوٹ میں آپ نے کھیل کھیلا یا آزاد کشمیر میں، لاہور میں نہ چلائیں، نقصان ہو جائے گا۔ اگر کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے گا۔ اگر ہمارے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا اسی وقت رد عمل ہوگا۔ تو پہلے ہی حکومت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس بارود کے ڈھیر کو چنگاری نہ دکھائیں۔ نون لیگ کا کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں حکومت پر مداخلت اور دھاندلی کا الزام، خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں حکومت بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، مناسب ہوگا چنگاری نہ دکھائے، بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پرامن ہونے دیا جائے، سرکاری پارٹی خرید و فروخت کا دھندا بند کرے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں پنجاب کے انتظامی معاملات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، حکومت کو گورننس کی الف بے کا پتہ نہیں، تاجر، ڈاکٹرز اور میٹرو بس کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں مگر حکومتی ایوانوں میں کسی کے کان پر جوں نہیں رنگی، وفاق سے بیٹھ کر پنجاب میں حکومت چلانے کا تجربہ ناکام ہو چکا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ 3 ڈویژن اور 11 اضلاع پر مشتمل ہوگا۔ پنجاب کابینہ کا تاریخ ساز فیصلہ، جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے سیکریٹریٹ کو خود مختار بنانے کی منظوری، پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس میں ترامیم کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جنوبی پنجاب 11 اضلاع پر مشتمل ہوگا،
پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی طرف قدم بڑھا دیا، عثمان بزدار کہتے ہیں مینار پاکستان واقعے کے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے پی سی ایچ ایس گراؤنڈ سے بڑی تعداد میں گولیاں برآمد، G3 کی 300 گولیاں ہاکی گراؤنڈ میں پانی کے ٹینک سے ملیں۔ نادرا نے آن لائن شناختی کارڈ بنوانے کے لیے موبائل ایپ تیار کر لی، دنیا میں پہلی بار پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال۔ چیئرمین نادرا کہتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے کے پروگرام میں موبائل پر لائیو بائیو میٹرک ہوگی، انگلیوں کے نشان کے حصول کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی ہو سکے گی۔ سہولت معیشت کے کئی شعبوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آج سے 20 برس قبل مواخات مدینہ کے جو درخشاں روایت ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم قرض حسن دیں گے، لوگوں کو بھیک نہیں دیں گے لیکن ان کو ایسا قرض دیں گے جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند آیا، ایک سے دوسرا قرضہ، دوسرے سے 10واں قرضہ، 10ویں سے 1000واں قرضہ، آج ہم 4 ملین لوگوں کو چھوٹے قرضے دے چکے ہیں۔ سماجی خدمات کے حوالے سے براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کے نام، غربت کے خاتمے، انسانی وقار کی بحالی اور بلا سود قرضوں کے ماڈل کی بنیاد رکھنے پر اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کو ایوارڈ دیا گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اعزاز کو اخوت سے منسلک افراد اور پاکستانی قوم کے نام کر دیا۔ اخوت دنیا میں بلا سود قرض فراہم کرنے والی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھی ٹویٹ، کہا اس سال ایشیا کا اعلیٰ ترین انعام پاکستان کو دیا گیا۔ ڈاکٹر امجد کو اعزاز بہت مبارک، ان کا یہ کارنامہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ فخر ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کے قیام سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ انیس سو 65 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کو ناکوں چنے چبا دیے۔ پاک بھارت جنگ 1 ستمبر کو شروع ہوئی، پہلے دن ہی بھارتی طیارے پٹھان کوٹ سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 طیارے مار گرائے تھے، 3 بھارتی پائلٹ ہلاک، 1 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارت نے مختلف سیکٹرز میں پیش قدمی کی۔ آزاد کشمیر فوج نے میدان میں بھارتی فوج کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ بھارتی ہیلی کاپٹر سارا دن اپنے مردہ فوجیوں کو اٹھاتے رہے۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر، شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام۔ آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے ایک اور ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں شہداء کے والدین کے بلند عزم اور جذبے کی عکاسی کی گئی۔ شہداء کے والدین کا پہاڑوں جیسا حوصلہ اور وطن سے لازوال محبت اجاگر کی گئی۔ والد ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرے کو بھی قوم کی خدمت کے لیے بھیجنے کو تیار ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ کیوی بورڈ نے ٹیم کو دورہ پاکستان کی منظوری دے دی۔ نیوزی لینڈ میڈیا کے مطابق بورڈ کو سیکیورٹی ایکسپرٹ کی رپورٹ پر اطمینان ہے۔ کیوی کپتان کہتے ہیں بنگلہ دیش سیریز کے بعد ہمارا فوکس دورہ پاکستان پر ہوگا۔ سیکیورٹی ماہر کے کام پر مکمل اعتماد ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 11 ستمبر کو چارٹرڈ فلائٹ سے اسلام آباد پہنچے گی۔ دورے میں 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی کا چیئرمین بننے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے جھوٹی خبر شائع کرنے پر بھارتی اخبار کی سرزنش کر دی۔ ٹویٹ میں کہا ٹائمز آف انڈیا کی بے بنیاد خبروں سے ان کی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی ایک خاص عہدہ ہے اور اس میں ان کی کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2145 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔